وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی۔ گورے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن صدر الافاضل مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مؤمنین صادق الایمان جنت میں اور کافر جہنم میں ہوں گے۔ پارہ 30 سورۃ الانشقاق آیت 6 تا 15 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ وسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد پلٹے گا، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے وہ عنقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان قریب موت واقع ہوگی، نزا کی سختیاں سہنے کے بعد نہ جانے کتنے سو یا کتنے ہزار سال ہمیں قبر میں تنہا رہنا پڑے گا، پھر قیامت قائم ہوگی جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس دن ہمیں اپنے خالق و مالک جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا اور اپنے اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا کو بھگتنا ہوگا۔ بروز قیامت جس سے آسان حساب لیا جائے گا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف حساب کتاب سے فارغ ہو کر کامیاب لوٹے گا۔ اور گناہوں کی کثرت اور رب العزت کی ناراضگی کی بنا پر جس کا ایمان برباد ہوگا اس کا سیدھا ہاتھ گردن میں باندھ کر اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس سے وہ خطاکار و گناہگار، بد کردار و بد گفتار عصیاں شعار جان لے گا کہ وہ اہل نار میں سے اور وہ بدبخت ہلاک ہوگا اور جہنم کی بھڑکتی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ موت سے قبل دنیا میں وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں منہمک، لذات شہوات، بدمست، مغرور و تکبر تھا، اور وہ بے وقوف یہ سمجھتا تھا کہ اسے مرنے کے بعد رب عز و جل کی طرف حساب و کتاب کے لیے لوٹ کر نہیں جانا۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم
جہنم میں جلوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ خوب یاد رکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز کی قضا کر دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پچھلی نمازیں باقی ہیں تو ان کا حساب کر لیجئے، قضا عمری کر لیجئے اور تاخیر کی توبہ بھی کیجئے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بدنگاہی کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے۔ مکاشفۃ القلوب میں جو اپنی آنکھوں کا حرام سے پر کرے گا، اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی آگ بھر دے گا۔ ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ چنانچہ حدیث پاک جاتا ہے، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کی گئی یہ ماں باپ کو گالیاں بکتے تھے، داڑھی منڈانے والوں یہ ماں باپ کو گالیاں بکتے تھے۔ داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے لیے مقام غور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مونچھوں کو خوب پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے چہرے پر میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی سجا لیجئے۔ جنہوں نے اب تک داڑھی منڈائی یا خشخشی کروائی وہ اس گناہ سے بھی توبہ کریں۔ یاد رکھیے داڑھی منڈانا بھی حرام ہے اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انگلش بال رکھنا سنت نہیں۔ آدھے کانوں تک یا کان کے نو تک یا کندھوں تک گھیسو یعنی زلفیں رکھنا سنت ہے۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت امام شریف کا تاج سجا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔